السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر محمد عباس میرانی ہے اور میں ماہر امراض بچگان کے طور پہ کام کر رہا ہوں، اور اس کے علاوہ میں ایڈمنسٹریٹو پوسٹ پہ نشتر اسپتال میں اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتا ہوں۔ آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد محرم الحرام کے حوالے سے آپ سے گفتگو کرنا ہے۔ موسٹلی دیکھا گیا ہے محرم الحرام جو ہے، چونکہ ہمارا سمر سیزن میں آ رہا ہے، بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے اور جگہ جگہ پہ اس کے لیے نا سبیلیں لگائی جاتی ہیں، تو اس کے حوالے سے چند ضروری ہدایات ہیں۔ فرسٹ آف آل تو یہ اچھا کام ہے، کسی پیاسے کو پانی پلانا، اس کا بہت بڑا ثواب ہے، بہت اجر ہے، لیکن اس میں کچھ چیزیں جو ہیں وہ ہمارے اینڈ پہ ایسی ہو جاتی ہیں جو کسی کی صحت کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہیں۔ تو سب سے زیادہ ہمارا جو ڈیزیزز کا جو اسپیکٹرم ہے، جو سب سے زیادہ ڈیزیزز کی وجہ ہے، وہ واٹر بارن ڈیزیزز ہوتی ہیں۔ ہم نے 2018-19 میں ایک ہیلتھ منسٹر اور CM پنجاب کی طرف سے ایک کیمپ کیا تھا اسکریننگ کا، تو اس میں جو پائی چارٹ بنا تھا، اس میں سب سے زیادہ جو ہمیں نظر آیا تھا شیڈ، وہ آلموسٹ 60% سے اوپر تھا، اور اس میں ساری گیسٹرو انٹسٹائنل ٹریک سے ریلیٹڈ ڈیزیزز تھیں، مطلب نظام انہضام سے متعلق۔ تو یہ جو واٹر بارن ڈیزیزز ہیں، مطلب پانی سے پیدا ہونے والی، آلودہ پانی سے پیدا ہونے والی بیماریاں ہیں، یہ ہمارے نظام کو خراب کرتی ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس میں صرف چند ضروری ہدایات پر عمل کر کے اتنی بڑی بیماریوں کی جو کھیپ ہے اس سے ہم بچ سکتے ہیں۔ تو آپ جو بھی سبیل بنا رہے ہیں، فرسٹ آف آل جو ہے ان کی جو پرسنل ہائیجین ہے، جو ان کی ذاتی صفائی ہے، وہ بہت اچھی ہونی چاہیے۔ دوسرا، اس میں نان کانٹیکٹ ٹیکنیک ہوتی ہے، مطلب آپ نے جو بھی چیز انسان نے پینی ہے اس کے منہ کے ساتھ لگنی ہے، یا اس میں پانی آنا ہے اور پھر پانی جسم کے اندر جانا ہے، اس کے ساتھ دوسرے انسان کا جو ہاتھ ہے آلودہ، یا اس کے آلودہ کپڑے، یا اس سے نکلی ہوئی جسم کی جو رطوبتیں جیسے پسینہ وغیرہ ہے، یا بلغم ہے، تھوک ہے، چھینک ہے، وہ چیزیں جو ہیں اس میں داخل نہ ہوں۔ تو سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ جب پانی بنا رہے ہوں تو اس میں کسی ایسے برتن کا استعمال کریں جس کو آپ دوسرے برتن سے شیک کر سکیں، اسٹیر کر سکیں۔ فار ایگزامپل پوا وغیرہ ہے، وہ اس کے ساتھ آپ چینی اس کی مکس کریں۔ اسی طرح جو اس میں کوئی اور آپ نے مشروب ڈالنا ہے تو وہ بھی اسی کے ساتھ مکس کریں، اور جب آپ پانی ڈال کے دیں تو آپ کا ہاتھ اندر نہ لگ رہا ہو، اور جو برتن آپ نے پکڑا ہوا ہے اس کو ہاتھ لگ کے پھر وہ برتن جو ہے وہ اس کے ساتھ نہ لگ رہا ہو۔ اس کے علاوہ جو آپ جس برتن میں دے رہے ہیں تو اس کو آپ نے دھونا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ ایک پرسن کا جو برتن ہے وہ دوسرے پرسن کو بھی آپ وہی دے دیں، تو ہو سکتا ہے اس کو فلو ہو، یا اس کو کوئی اس کے علاوہ نظام سے متعلق کوئی بیماری ہو جس میں گیسٹرو انٹسٹائنل ٹریک کی جو بیماریاں ہیں وہ شامل ہیں، کالرا یا ہیضہ وغیرہ شامل ہیں۔ تو اگر اس کو خدا نخواستہ یہ بیماری ہے تو جتنے بھی لوگ وہ فیل کریں گے ان کو یہ بیماری لاحق ہو سکتی ہے۔ آل دو ڈیفینسو سسٹم، ہمارا جسم کا امیون سسٹم وہ موجود ہوتا ہے، لیکن اس کا جو ایک تھریش ہولڈ لیول اگر وہ پاس ہو جائے تو اس کے اندر جو ہے دوسرے انسان کے اندر یہ بیماری جو ہے وہ ٹرانسمٹ ہو سکتی ہے۔ تو سبیل بناتے وقت آپ نے ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے، اس کو بہت زیادہ ٹھنڈا نہیں کرنا، اس میں آرٹیفیشل فلیورز نہیں ڈالنے۔ کوشش کریں اگر آپ کو لیموں مل جائے اور نمک مل جائے تو وہ زیادہ اچھا ہے، یا پھر دودھ والی بنائیں، اور چینی آپ نے کم سے کم رکھنی ہے، اور جو آرٹیفیشل رنگ ہیں وہ بھی آپ نے اس میں نہیں ڈالنے، اس سے تیزابیت بھی بڑھتی ہے، اور خدا نخواستہ اگر کوئی آلریڈی ڈی ہائیڈریشن کا شکار بندہ آپ کے پاس پانی پینے آ گیا تو اس کو بھی ڈی ہائیڈریشن مزید زیادہ ہو جائے گی، اس کے اندر پانی کی کمی مزید ہو جائے گی، اس کو زیادہ پیاس لگے گی، کیونکہ جو یہ فلوئڈز ہوتے ہیں یہ انسانی جسم کے اندر موجود آلریڈی جو فلوئڈ ہے اس کو بھی باہر نکال لیتے ہیں اس کے سسٹم سے، اور اس کو جسم سے ایکسکریٹ کر دیتے ہیں۔ تو مشروب بناتے وقت جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ ان چیزوں کے اوپر عمل کریں۔ ڈسپوزیبل گلاس کا اگر استعمال کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، ادروائز آپ جو گلاس ہے وہ بار بار دھو کے پھر استعمال کروائیں۔ تھینک یو۔